السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ملک اور دنیا بھر کی چند اہم، بڑی اور تازہ ترین خبریں۔ ان خبروں میں جہاں ایک طرف حضرت مولانا کلیم صدیقی کی رہائی اور دعا کی درخواست سے متعلق خبر شامل ہے، وہیں دوسری طرف حکومت کی جانب سے ملازمین پر سخت ضابطوں کا نفاذ، انسانیت کی خدمت اور دل دہلا دینے والے مجرمانہ واقعات کی تفصیلات بھی موجود ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کا تفصیلی سلسلہ۔ آغاز کرتے ہیں آج کی پہلی اور ایک انتہائی اہم خبر سے، جو حضرت والا مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب سے متعلق ہے۔ کل بروز بدھ یعنی کہ 19 اگست میں حضرت والا کی تاریخ ہے۔ تمام احباب، متعلقین اور محبین سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ باری تعالی حضرت والا کی باعزت رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، عافیت اور آسانی کا معاملہ فرمائے، منصف کے دل میں رحم دلی کو غالب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو آسام سے سامنے آ رہی ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے پیر کے روز ایک بہت ہی اہم اور سخت اعلان کیا ہے، جس نے سرکاری ملازمین کے حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر کوئی بھی سرکاری ملازم اپنی پہلی بیوی کو قانونی طور پر طلاق دیے بغیر اسے چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسری خاتون کے ساتھ شادی کر کے رہنے لگتا ہے تو حکومت اب اس پر خاموش نہیں بیٹھے گی، بلکہ سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس فیصلے کے تحت ایسے ملازم کی ماہانہ تنخواہ سے 20% کٹوتی کی جائے گی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کٹی ہوئی رقم کسی سرکاری خزانے میں جانے کے بجائے براہ راست پہلی بیوی کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ البتہ اس عمل کے لیے پہلی بیوی کو حکومت کے پاس ایک باقاعدہ درخواست جمع کروانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں انتظامیہ کے سامنے ایسے کئی معاملات آئے جہاں سرکاری ملازمین نے طلاق کا قانونی عمل مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری خواتین کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا، اور اسی بگڑتی ہوئی صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے یہ سخت قدم اٹھایا گیا ہے۔ حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر طلاق کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت بھی ہو تب بھی یہ کٹوتی جاری رہے گی۔ صرف یہی نہیں، اسی حکم نامے میں وزیر اعلیٰ نے خاندانی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو سرکاری ملازمین اپنے بوڑھے والدین کو نظر انداز کریں گے اور ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے، ان کی تنخواہ سے بھی 10% کٹوتی کی جائے گی۔ ناظرین، اگلی خبر انسانی ہمدردی اور خدمت خلق سے جڑی ہوئی ہے۔ بالائی آسام میں حالیہ تباہ کن سیلاب نے جو قیامت ڈھائی ہے، اس سے ہزاروں خاندان بے گھر اور کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ایسے کٹھن اور مصیبت کے وقت میں جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء آسام پیش اور آگے آئی ہے۔ ناظرین، صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی خصوصی ہدایت اور سرپرستی، جبکہ صدر جمعیت علماء آسام مولانا مشتاق انفر کی قریبی نگرانی میں یہ امدادی اور باز آباد کاری مہم سیلاب کے ابتدائی دنوں ہی سے انتہائی زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا اس موقع پر کہنا ہے کہ جمعیت علماء ہند مصیبت کی اس گھڑی میں بلا تفریق مذہب و ملت تمام متاثرہ بھائیوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس امدادی مہم کے خلوص اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک 2400 سے 2500 خاندانوں کو براہ راست نقد مالی امداد دی جا چکی ہے، جس میں فی خاندان 5000، 7000 اور 10,000 روپے تک کی رقم شامل ہے۔ اس کے علاوہ جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو 50,000 سے 1,00,000 روپے تک کا خصوصی مالی تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ سب سے دل کو چھو لینے والا پہلو یہ ہے کہ سیلاب کے دوران یتیم ہونے والے بچوں کی 2 سالہ تعلیمی کفالت کی ذمہ داری بھی تنظیم نے اٹھائی ہے۔ ناظرین، آج کی آخری خبر بہار سے ہے جو انسانیت کو شرمسار کر دینے والی ہے۔ ریاست کے ضلع گوپال گنج سے ایک انتہائی سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک مسجد کے اندر گھس کر وہاں فرائض انجام دینے والے امام کو نہایت بے دردی کے ساتھ چاقو مار کر قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، مقتول امام کی شناخت 50 سالہ شفیق عالم کے طور پر ہوئی ہے۔
وہ بھورے پولیس اسٹیشن کے تحت آنے والے سیسی گاؤں کے رہائشی تھے اور ارنا گاؤں کی مسجد میں امامت کی حیثیت سے اپنی دینی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق اتوار کی دیر رات جب امام شفیق عالم مسجد کے اندر آرام کر رہے تھے، اسی دوران کوئی نامعلوم شخص یا افراد چپکے سے اندر داخل ہوئے اور انتہائی بے دردی سے چاقو کے وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صبح کے وقت جب معمول کے مطابق فجر کی اذان نہیں ہوئی تو محلے کے لوگوں کو سخت تشویش ہوئی۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو مولوی صاحب کی خون میں لت پت لاش زمین پر پڑی تھی۔ اس واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی، جس کے بعد مقامی افراد میں شدید غم و غصہ دوڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور حالات پر قابو پاتے ہوئے قاتلوں کی جلد گرفتاری کا یقین دلایا، اور پولیس ہر زاویے سے اس اندوہناک قتل کی گہرائی میں جا کر جانچ کر رہی ہے۔ ناظرین، آپ ان خبروں کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔